بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ مشکات المصابیح جلد ثانی کتاب الفتن کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ فتنوں سے متعلق یہ بہت اہم کتاب ہے جس میں مختلف قسم کے ابواب ذکر کیے گئے ہیں اور فتنوں سے متعلق احادیث کو اور ارشادات نبویہ کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ کتاب الفتن کے اندر تقریباً کتاب احوال القیامت تک جو ابواب ہیں جو خالصتاً فتنوں اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق احادیث پر مشتمل کتاب ہے، اس کے اندر تقریباً کل 142 احادیث ہیں۔ ابواب کی تعداد اس کے اندر 8 ہیں اور احادیث کی تعداد 142۔ حدیث نمبر 5379 سے لے کر 5520 تک احادیث اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، تو اس طرح مجموعی تعداد ان کی تقریباً 142 احادیث بن جاتی ہیں۔ اس کے اندر صاحب مشکات نے جو ابواب قائم کیے ہیں ان میں فتنوں سے متعلق احادیث کو جمع بھی کیا گیا ہے۔ ملاحم یعنی جنگوں سے متعلق بھی اس کے اندر باب قائم ہے جس میں قیامت کے قریب پیش آنے والی بڑی بڑی جنگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تیسرا، اس کے اندر قیامت کی علامات بھی ذکر کی گئی ہیں، اس کے اندر علامت صغرا بھی ہیں، علامت کبرا بھی ہیں، قیامت کے قریب پیش آنے والی ایسی علامتیں جن علامتوں کے ذریعے سے ہم قیامت کے قرب کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور بھی ذکر کیا گیا ہے، دجال کا خروج بھی اس کے اندر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کی احادیث بھی اس کے اندر جمع کی گئی ہیں۔ پھر آخر میں قیامت کا قریب ہونا اور قیامت کس طرح کے لوگوں پر قائم ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک اجمالی خاکہ میں نے پوری کتاب الفتن کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب ہم اس کی احادیث کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم بطور تمہید کے ابتدائیہ کے طور پر کتاب الفتن سے متعلق کچھ باتیں ابتدائی طور پر سمجھ لیں تاکہ ہمارے لیے کتاب الفتن کا پڑھنا اور ان کی احادیث کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ سب سے پہلے میں فتنے کا معنی آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ فتنے کا معنی کیا ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں، لغوی معنی کے اعتبار سے فتنہ کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور استعمال کے اعتبار سے فتنے کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اصحاب لغت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ فتنہ اصل میں لغوی معنی کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ سونے کو آگ پر پکایا جائے تاکہ اس کا میل کچیل دور ہو جائے اور اس کی عمدگی ظاہر ہو، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ استعمال کے اعتبار سے فتنے کے مختلف معنی ذکر کیے جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر قرآن و حدیث کی نصوص میں، احادیث اور روایات کے اندر اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے معنی وہاں پر لیے جاتے ہیں۔ کہیں اس کا معنی آزمائش کا ہوتا ہے، آزمانا، جس کو ہم اختبار کہتے ہیں، آزمانا۔ کہیں اس کا معنی گمراہی کے آتے ہیں، اور کہیں پر عذاب کا معنی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح فتنہ قرآن کریم میں شرک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، معصیت، فسق و فجور، نافرمانی اور سرکشی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دین سے دوری، دین سے دور کر دینا، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اب کس جگہ کون سا معنی ہوتا ہے، یہ چیز سیاق و سباق کو دیکھ کر طے کی جاتی ہے کہ یہاں پر ہم کون سا معنی مراد لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ فتنے کا معنی ہے، فتنے کا لغوی اور استعمالی معنی۔ دوسری بات فتنوں سے متعلق یہ ہے کہ فتنوں سے آگاہ اور باخبر ہونے کے فوائد اور اس کی اہمیت کیا ہے، یعنی فتن سے متعلق احادیث کا پڑھنا، سمجھنا اور فتنوں سے آگاہ ہونا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ یہ بات بھی اس لیے ہم سمجھ لیں تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم جو فتنوں سے متعلق احادیث پڑھ رہے ہیں ان سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے اور ان کا پڑھنا ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ فتنوں سے متعلق آگاہ اور باخبر ہونا نہایت ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو مختلف قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی چیز تو تعمیل حکم کی تعمیل کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ احادیث میں خود یہ بات موجود ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنوں سے متعلق انسان کو آگاہی حاصل کرنی چاہیے، فتنوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ وقت سے پہلے انسان ان فتنوں کے بارے میں آگاہ اور باخبر ہو اور وقت پڑنے پر انسان اس کی مضرتوں سے بچ سکے۔ تو ایک تو تعمیل حکم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو شریعت میں حکم دیا گیا ہے ہم اس کی تعمیل کر رہے ہیں۔
دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے حصول علم ہوگا، علم حاصل ہوگا، کیونکہ یہ علم کا ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، اور کسی بھی علم کے باب کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا یہ یقیناً حصول علم کا ذریعہ ہوتا ہے، اور دین کا کوئی ایک باب بھی اگر انسان سمجھ لے تو 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ انسان کے لیے بہتر اور افضل ثابت ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر مضرتوں کا احساس انسان کو پیدا ہوتا ہے کہ جب فتنوں کو پڑھتا ہے تو تیسرا فائدہ انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ضرر رساں چیزوں کا علم ہوتا ہے، مضرتوں کا علم ہوتا ہے، اور وہ چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں جو اس کے دین پر حملہ آور ہوتی ہیں، اس کے جسم کو، اس کے دین کو، اس کی دنیا کو، اس کی آخرت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کا انسان کو ادراک ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ان چیزوں کا ادراک ہوگا تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ فتنوں کا شکار ہونے سے انسان اس کے ذریعے سے محفوظ ہوگا، فتنوں کے شکار ہونے سے انسان بچے گا، کیونکہ جب اس کو پتہ ہوگا تو پھر وہ اپنے بچاؤ کے اسباب اور تدابیر بھی اختیار کرے گا، مختلف چیزوں کے بارے میں اس کو پہلے سے جب آگاہی ہوگی تو انسان اپنے دامن کو اس سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اور پانچواں فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ انسان اس سے متعلق لوگوں کو بھی معلومات فراہم کر سکتا ہے، لوگوں کے کام آ سکتا ہے، لوگوں کو بھی ان کی مضرتوں کی چیزوں سے، جو ان کے نقصان کی چیزیں ہیں، ان سے بچانے کا کام بھی انسان فتنوں کی احادیث سے لے سکتا ہے کہ فتنوں کی احادیث جب پتہ ہوں گی خود انسان سمجھے گا تو پھر دوسروں کو بھی بتائے گا۔ تو معاشرے کے اندر ہم فتنوں سے متعلق لوگوں کو بھی معلومات فراہم کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے متعلق یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لہذا ہمیں اپنے قرب و جوار کے اندر، اپنے گرد و پیش کے اندر، اپنے ماحول و معاشرے کے اندر فتنوں سے متعلق کوئی بھی ماحول ایسا پیدا ہو رہا ہو تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، تو لوگوں کے بھی انسان کام آ سکتا ہے۔ تیسری بات، فتنے کی اقسام اور اس کی پیش آمدہ صورتیں۔ فتنوں کی مختلف نوعیتوں سے اور مختلف اعتبارات سے الگ الگ اس کی قسمیں بنتی ہیں، اور انشاءاللہ کتاب الفتن کے درمیان ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی کریں گے۔ البتہ اجمالی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فتنے کی محل ورود کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ محل ورود کا مطلب یعنی یہ وارد کس چیز پر ہوتا ہے، فتنہ کس چیز پر اترتا ہے، فتنہ کس چیز پر واقع ہوتا ہے، اس کے محل اور اس کی جگہ کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قلب اور ایک ہے قالب۔ قلب کا مطلب انسان کا دل، جس میں اس کی اندرونی زندگی، اس کے سوچنے کا انداز، اس کے افکار، اس کے نظریات، اس کے خیالات، اس کے جذبات، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے۔ تو ایک تو قلب ہے جس پر انسان کے دل پر فتنے وارد ہوتے ہیں، اور انسان اپنے قلب اور اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنی سوچ اور نظریے کے اعتبار سے مختلف فتنوں کا شکار ہوتا ہے۔ دوسرا قالب کے فتنے یعنی جسم کے فتنے۔ قالب کا مطلب یعنی جسم، کہ جسم کے فتنے، انسان کے جسمانی زندگی کے اندر مختلف قسم کے فتنے وارد ہوتے ہیں جو گرد و پیش کے اندر، اس کے ماحول و معاشرے کے اندر پھیلتے ہیں، اور انسان کا جسم، اس کی زندگی اور اس کی زندگی کے نقل و حرکت، وہ ان ساری چیزوں سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کے اوپر جو وارد ہونے والے یا واقع ہونے والے جو فتنے ہیں وہ محل ورود کے اعتبار سے، وارد ہونے کے اعتبار سے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قلب کے فتنے ہوتے ہیں، ایک قالب کے فتنے ہوتے ہیں۔ قلب کے فتنے جو دل پر وارد ہوتے ہیں، اور قالب کے فتنے جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ یہ محل ورود کے اعتبار سے 2 قسمیں تھیں۔ دوسرا قصد اور ارادے کے اعتبار سے، کہ انسان کسی فتنے کا قصد اور ارادہ کر کے اس کا شکار ہو، یا قصد اور ارادہ نہ کر کے ویسے ہی شکار ہو، اس بات کو سامنے رکھا جائے۔ قصد اور ارادے کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک اختیاری اور ایک اضطراری۔ اختیاری کا مطلب جس کو انسان اپنے قصد اور ارادے سے اور اپنے اختیار سے اختیار کرتا ہے، مثلا کوئی ایسا فتنہ کہ جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے، مثلا عورت کا فتنہ ہے، معاشرے کے اندر ایک بہت اہم اور بہت کثرت سے پھیلنے والا فتنہ، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خطرناک ہونے کے اعتبار سے فتنہ بیان کیا ہے۔ احادیث انشاءاللہ آئیں گی، اور ہم پیچھے کتاب النکاح کے اندر بھی آپ کو اگر یاد ہو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے اوپر عورت سے زیادہ ضرر رساں فتنہ نہیں چھوڑا، عورت سے زیادہ خطرناک اور مہلک فتنہ نہیں چھوڑا۔
اب دیکھیے یہ عورت کا فتنہ، اس فتنے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ فتنہ انسان کے اپنے عمل سے اور انسان کے اپنے قصد اور ارادے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اگر عورت معاشرے کے اندر فتنہ بن رہی ہے تو وہ اپنے ارادے سے، اپنے عملی زندگی کی وجہ سے بن رہی ہے۔ مثلا اگر وہ پردہ نہیں کرتی، فحاشی عریانی اختیار کرتی ہے، برہنگی کا لباس پہنتی ہے، یا اسی طریقے سے معاشرے کے اندر اس کا غلط راہ اور روش اختیار کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ عورت معاشرے کے اندر فتنہ بن کر لوگوں کے لیے گمراہ کن ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا یہ فتنہ بننا اس کے عمل سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ اپنی ذات میں عورت کوئی فتنہ نہیں ہے، ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی بندی ہے۔ اس کی نیکی اور تقوی کی زندگی اگر وہ گزارے تو کتنا معاشرے کے اعتبار سے وہ ایک بہترین فرد ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا فتنہ بننے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ خود اس کی اپنی عملی زندگی سے، کہ اگر یہ غلط راہ روش اختیار کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر معاشرے کے لیے فتنہ بنے گی۔ مردوں کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ مرد اگر عورت کے فتنے کا شکار ہوتے ہیں تو عورت کے فتنے کا شکار وہ اپنے ارادے سے ہوتے ہیں، اپنے عمل سے ہوتے ہیں، اپنی عملی زندگی کی غلط راہ روش اختیار کرنے سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مثلا اپنی نظروں کی حفاظت کریں، عورت کے دام میں نہ آئیں، عورتوں کی باوجود ان کی بے حیائی، بے پردگی، بے حجابی کے بھی اگر وہ اپنے آپ کو سیو رکھیں، عفت اور پاک دامنی کا لحاظ رکھیں، تو ظاہر ہے کہ عورت کے فتنے سے مرد بچ سکتے ہیں۔ لیکن ان کا عورت کے فتنے میں مبتلا ہونا خود ان کے اپنے قصد اور ارادے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، ورنہ فتنے کی بہت ساری شکلوں میں ہم اس کی مثال سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، جس کو ہم اختیاری کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے قصد اور ارادے سے اس فتنے کا سبب بنتا ہے یا فتنے کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کا قصد اور ارادہ نہ ہو، انسان نیکی اور تقوی کے راستے پر چلے، اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگ کر انسان فتنے سے بچنے کا بھرپور اہتمام کرے تو یقیناً وہ فتنے سے بچ سکتا ہے۔ ایسے فتنوں کو اختیاری فتنے کہتے ہیں۔ دوسرا اضطراری فتنے، جس کو ہم غیر اختیاری فتنے بھی کہتے ہیں۔ غیر اختیاری فتنے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے فتنے کے جس کا انسان کے قصد اور ارادے سے تعلق نہیں ہے، حالات، ہموم و حوادث، معاشرے کے اندر پھیلنے والے مختلف قسم کے قدرتی حالات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیش آنے والے مختلف انسان کی زندگیوں پر وارد ہونے والے احوال، وہ انسان کے لیے فتنے بن رہے ہوتے ہیں۔ انسان نہ بھی چاہے تب بھی وہ چیز بہرحال آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہموم و حوادث ہیں، انسان کی زندگی کے اندر پیش آنے والے مختلف قسم کے امراض ہیں، مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، یا کفار و مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم، حکمرانوں کا ظلم و ستم، بادشاہوں کے مظالم، ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیاں، یہ جو معاشرے کے اندر فتنے ہیں، ان فتنوں کے اندر انسان نہ بھی چاہے تب بھی ظاہر ہے کہ گھرا ہوا ہوتا ہے۔ چاروں طرف سے مختلف قسم کے حالات اس طرح کے دنیا کے اندر انسان کو زندگی میں دیکھنے پڑتے ہیں کہ جن کو انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس موقع پر کرنے کا کیا کام ہوتا ہے وہ بھی ایک الگ چیز ہے، یعنی کہ اس کو کیا کرنا ہے، کیسے ان فتنوں کا سامنا کرنا ہے، کیسے ان فتنوں میں صبر و ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمنا ہے، وہ ٹھیک ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ان فتنوں کی روک تھام انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ ان فتنوں کی روک تھام انسان کے بس میں نہیں ہوتی کہ انسان چاہے کہ میں کافروں کو بھی مسلمان کر دوں اور دنیا سے کفر کو ختم کر دوں، شرک کو ختم کر دوں، کوئی ایک کافر بھی باقی نہ رہے، دنیا میں کفر کا فتنہ نہ رہے، شرک کا فتنہ نہ رہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہے، کیونکہ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ایسے فتنوں کو ہم غیر اختیاری فتنے کہتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز فتنے کا معنی کیا ہے، دوسری چیز یہ کہ فتنوں سے آگاہی کی اہمیت اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور تیسری بات یہ کہ فتنوں کی اقسام اور اس کی پیش آمدہ صورتیں کیا ہیں۔ یہ 3 باتیں ابتدائی طور پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم باقاعدہ کتاب الفتن کی احادیث کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پڑھنا سمجھنا آسان فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات نبویہ کی روشنی میں ہمیں اپنے گرد و پیش، اپنے ماحول و معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے تمام فتنوں سے باخبر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے ہم سب کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ کتاب الفتن، الفصل الاول، عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ الى قیام الساعة الا حدث به۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی خطاب فرمانے کے لیے،
ما ترک شیئا یکون فی مقامہ الی قیام الساعۃ الا حدث بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھڑے ہونے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جو کچھ پیش آنا تھا وہ سب کچھ بیان کر دیا، اور کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں۔ ما ترک شیئا، آپ نے نہیں چھوڑی کوئی بھی ایسی چیز، یکون فی مقامہ الی قیام الساعۃ، جو آپ کے کھڑے ہونے سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک وجود میں آنا تھا، ایسی تمام باتوں کو الا حدث بہ، آپ نے بیان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام اہم ترین واقعات اور پیدا ہونے والے فتنوں اور فتنوں کے قائدین، جو فتنوں کا سبب بننے والے مفتنین ہیں، ایسے تمام لوگوں کا تذکرہ اور ایسی تمام لوگوں کی تفصیلات آپ نے بیان فرما دی۔ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا، بھول جانے والے بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت لمبا خطاب فرمایا تھا، اور وہ ایک دوسرے راوی حدیث کے راوی ہیں، نقل کرتے ہیں کہ وہ بیان اتنا لمبا تھا کہ فجر کے بعد سے شروع ہوا تھا اور مغرب تک چلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا تفصیلی طور پر خطاب فرمایا تھا، صحیح مسلم کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے بیان شروع کیا، ظہر تک آپ کا بیان چلا، پھر ظہر کی نماز کے لیے آپ اترے اور پھر آپ نے نماز ادا کی، دوبارہ آپ نے بیان شروع کر دیا، عصر کی نماز تک آپ کا بیان چلا، اور پھر عصر کی نماز کا وقفہ ہوا، پھر آپ نے عصر کے بعد دوبارہ بیان شروع کر دیا، مغرب تک، غروب آفتاب تک آپ کا بیان چلا۔ آپ سوچئے ذرا کتنا لمبا خطاب ہوگا، اس میں کتنا آپ نے کیا کچھ بیان کر دیا ہوگا۔ اس حدیث میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کھڑے ہونے سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک کچھ نہیں چھوڑا مگر سب کچھ بیان کر دیا۔ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا اور بھول جانے والے بھول گئے۔ کیا مطلب کہ جب بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر انسان کو وہ ساری باتیں بالترتیب یاد نہیں رہتی، باتوں کا کچھ حصہ ذہن میں رہ جاتا ہے اور کچھ باتیں انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وقت پڑنے پر کوئی اس جیسی کوئی بات سامنے آئے تو انسان کو وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ چنانچہ آگے دیکھیے، قد علمہ اصحابی ہؤلاء، میرے تمام ساتھیوں نے بھی، یعنی میرے جتنے ساتھی تھے ان سب نے بھی اس بات کو جانا تھا، ان سب نے بھی اس بات کو محفوظ کیا تھا۔ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی چیز کہ جس کو ہم بھول چکے ہوں، جس کو میں بھلا چکا ہوں، لیکن فَأَرَاهُ، جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں، فَأَذْكُرُهُ، تو مجھے یاد آ جاتی ہے۔ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ، جیسے کہ کوئی شخص کسی انسان کے چہرے کو دیکھتا ہے اور چہرے کو دیکھنے کے بعد اس کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ بندہ میں نے کہیں دیکھا ہے۔ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کا چہرہ نظر آنے کی صورت میں آپ کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ آج سے مثلاً 20 سال پہلے، 25 سال پہلے میں نے اس بندے کو دیکھا تھا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کما یذکر الرجل وجہ الرجل، جیسے کہ کوئی شخص کسی انسان کے چہرے کو دیکھتا ہے، اذا غاب عنہ، جبکہ وہ اس سے غائب ہو چکا ہو، یعنی کہیں مخفی اور پوشیدہ ہو چکا ہو، لیکن ثم اذا رآہ عرفہ، پھر جب اس چہرے کو وہ دیکھتا ہے تو اس کو وہ یہ چہرہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ گویا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا، قیامت تک پیش آنے والے تمام فتنوں کی آپ نے نشاندہی کر دی تھی، اور آپ نے تمام پیدا ہونے والے فتنوں کے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ اور باخبر کر دیا تھا۔ البتہ اتنا لمبا آپ نے بیان کیا تھا اور اتنی ساری آپ نے تفصیلات ذکر کی تھی کہ کسی کو ساری تفصیلات ایک ساتھ یاد تو نہیں، لیکن جب وہ ان تفصیلات سے متعلق کوئی چیز جب دیکھتا ہے تو اس کو یاد آ جاتی ہے۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تعرض الفتن علی القلوب، فتنے پیش آئیں گے قلوب پر یعنی دلوں پر، کالحصیر عودن عودن، جیسے کہ چٹائی کی طرح
کہ چٹائی کی ایک ایک پرت ہوتی ہے، ایک ایک اس کی آگے چھلکے ہوتے ہیں کہ جن کو ان پتوں سے یا چھلکوں سے یا کسی چیز سے بنایا جاتا ہے، اور کس طرح اس کے تنکے آپس میں ایک دوسرے میں پروئے جاتے ہیں. تو جیسے ایک چٹائی کی تنکوں کی تعداد ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اسی طریقے سے قلوب پر، انسان کے دلوں پر بھی فتنے پیش آئیں گے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص دلوں کا تذکرہ کیا کہ فتنے دلوں پر وارد ہوتے ہیں. دل پر فتنے وارد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی سوچ، اس کے خیالات، اس کے جذبات، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوئیں، اس کے ارادے، ان چیزوں میں فرق پڑتا ہے. ایک انسان کا قلب مزکہ ہو، پاکیزہ ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کی غلط چیزیں نہ ہوں تو اس دل کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. لیکن یہی دل اگر دنیا کی حرص، طمع اور لالچ میں پڑ جائے، یہی دل اگر اخلاق رذیلہ میں مبتلا ہو جائے، یہی دل اگر شہوات نفسانیہ کے اندر پھنس جائے، تو پھر اس دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ دل مختلف قسم کے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے فتنوں کا سب سے اہم اور گہرا بڑا تعلق انسان کے دل سے ہے. اگرچہ یہ بات یاد رکھیے کہ فتنے انسان کے جسم پر بھی آتے ہیں، فتنے انسان کے دل پر بھی آتے ہیں. جسم پر آنے والے فتنے مثلاً لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف، حاکموں کی جانب سے ہونے والے مظالم، اسی طرح لوگوں کی طرف سے ہونے والی زیادتیاں، حقوق کی پامالیاں، یہ ساری چیزیں انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہیں. انسان کا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. مثلاً کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی خون بہا رہا ہے، کوئی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو انسان کا جسم اس کے فتنوں کا شکار ہو جائے گا. لیکن یہ فتنے کم درجے کے ہوتے ہیں. اصل جو بڑے درجے کا فتنہ ہوتا ہے وہ انسان کے قلب کا فتنہ ہوتا ہے. قلب کے اوپر جو فتنے آتے ہیں وہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی اندرونی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ اس قلب کے فتنے کا سب سے بڑا نقصان اگر دیکھا جائے تو بڑے سے بڑے نقصان کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کا ایمان ہی چلا جائے، کہ خدا نخواستہ دل پر ایسے فتنے آئے کہ انسان کی سوچ بدلی، نظریہ بدلا، سوچنے کا انداز بدلا، انسان سیدھا سادہ مسلمان ہونے سے نکل کر کافروں میں داخل ہو گیا. کیوں؟ سوچنے کا انداز بدل گیا. کل تک وہ توحید پر قائم تھا، آج وہ شرکیہ سوچ رکھنے لگا. کل تک وہ خدا نخواستہ دل کے اندر ایمان کے بارے میں مضبوط خیال رکھتا تھا، مضبوط یقین رکھتا تھا، آج ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے. انسان کے دل کا یہ فتنہ اس کو کافر بھی بنا دے گا. اگر کافر نہ بھی بنائے تب بھی دل کے اندر مثلاً اگر ایمان بھی ہو لیکن دنیا کی محبت آ جائے، نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی آ جائے، اسی طرح انسان کے دل میں تکبر، عجب، خود پسندی اور اپنی بڑائی کا اظہار پیدا ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں اس کے دل کو فتنوں کا شکار کر دیں گی. اور یہ فتنے انسان کے جسم کے فتنے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان کی صرف معاملہ، انسان کے فتنوں کی نوعیت اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گی، دنیا کی زندگی تک، بلکہ اس کا تعلق اس کی آخرت سے ہوگا. کیونکہ اس کی وجہ سے انسان فتنے کا شکار ہو کر اعمال سے اور نیکی کے راستے سے ہٹے گا. بہرحال تعرض الفتن علی القلوب، انسان کے دل پر فتنے پیش آتے ہیں ایسے کالحصیر عودا عودا، جیسے چٹائی کی طرح ایک ایک تنکا. عود اصل میں لکڑی کو بھی کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد چٹائی کے تنکے ہیں، چٹائی کے چھلکے ہیں، یا چٹائی کے وہ پتے ہیں کہ جن کو پرو کر ایک دوسرے میں پرو کر چٹائی سی جاتی ہے اور چٹائی بنی جاتی ہے. تو جس طرح اس کے ایک کے پیچھے ایک پرت ہوتی ہے، اس طرح دل پر بھی مختلف قسم کے فتنے یکے بعد دیگرے آتے چلے جاتے ہیں. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، پس جس دل کے اندر وہ فتنے سرایت کر جائیں. أُشْرِبَهَا کا لفظی ترجمہ ہے جس دل کو وہ فتنے پلا دیے جائیں، یعنی مطلب وہ فتنے انسان کے دل میں اتر جائیں، سما جائیں. جس قلب کے اندر وہ فتنے سما جائیں، وہ فتنوں کا شکار وہ دل ہو جائے، نُکِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے اوپر کالے رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے. نقطہ کاف کے ساتھ اور قاف کے ساتھ ڈاٹ کو کہا جاتا ہے، کسی چیز پر کوئی نقطہ لگا دینا، سیاہ نقطہ لگا دینا. فرمایا کہ جس دل کے اندر انسان کا فتنہ سما جائے، جس دل کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے،
اس کے اندر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اور وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو دل بھی اس فتنے کا انکار کر دے، فتنے کو قبول کرنے سے انکار کر دے، یعنی فتنہ اس دل پر چھا نہ سکے اور سما نہ سکے اور دل اس فتنے سے محفوظ رہے اور اس سے انکار کر دے قبول کرنے سے، نُکِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، تو اس دل پر سفید رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس دل نے فتنے کو قبول کیا اس پر سیاہ قسم کا نقطہ لگتا ہے، اور جس دل نے فتنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس کے اوپر سفید رنگ کا نقطہ لگتا ہے. سفید رنگ کے نقطہ لگنے کا مطلب نورانیت پیدا ہونا، کیونکہ جب انسان کا دل فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، دل میں روحانیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے باطن کو تقویت ملتی ہے. حتی یسیرا علی قلبین، یہاں تک کہ انسان کی حالت دو طرح کے قلبوں والی ہو گئی. دو طرح کی قلب والی ہو گئی نا، ایک تو وہ دل کہ جس نے فتنے کو قبول کیا، اور ایک وہ دل جس نے فتنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. چنانچہ آگے اسی کی تفصیل ہے کہ دو طرح کے دل کیسے ہوتے ہیں. ابیض مثل الصفا، ایک تو وہ دل ہوتا ہے جو سفید ہوتا ہے یعنی چمکدار، سفید سے مراد نورانی چمکدار ہونا، اور ایسا سفید ایسا چمکدار کہ مثل الصفا، جیسے کہ کوئی صاف ستھرا پتھر جو بالکل سفید ہو، اور ایسا سفید پتھر کہ وہ بالکل اس کے اندر کسی قسم کی کالی کو سیاہی نہ ہو. ابیض مثل الصفا، ایک تو وہ قلب جو بالکل صفا کی طرح ہوتا ہے. صفا سے مراد وہ پتھر کہ جو بالکل سفید ہو اور شدید نوعیت کا سفید ہو. اسی لیے اس کا ترجمہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مثل الصفا کا مطلب ہے سنگ مرمر کی طرح وہ بالکل سفید ہو، بالکل سفید، اس میں کالے رنگ کا کوئی نقطہ نہ ہو. فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، ایسے دل کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے. جب تک آسمان و زمین قائم ہے یعنی کیا مطلب، رہتی دنیا تک جب تک انسان کی زندگی ہے اس دل پر کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہے. اس نے اپنے قلب کی حالت کو ایسی پختہ حالت میں ڈھال رکھا ہے کہ وقت کے اندر بڑے بڑے خطرناک فتنے، حتیٰ کہ سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ بھی اگر آ جائے تو اس قلب کی حالت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. فلا تضرہ فتنۃ، اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچاتا، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں. والآخر اسود مربادا، اور دوسرا وہ دل ہوتا ہے جو کالا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، اور مربادن ایسا کالا کہ جو خاکستر ہوتا ہے. مرباد ارباد یربادو، اس کے معنی آتے ہیں ایسا رنگ کہ جو جل جانے کے بعد راکھ کی شکل کا ہوتا ہے، اس رنگ کو خاکستری رنگ کہا جاتا ہے. خاکستری رنگ، خاکستری جو رنگ ہوتا ہے اس رنگ کی طرح وہ کالا ہوتا ہے. والآخر اسود مربادن، دوسرا وہ دل ہوتا ہے جو کالا اور خاکستری ہوتا ہے، راکھ کی طرح ہوتا ہے. کلکوزی مجخین، جیسا کہ برتن جس کو اوندھا کر دیا جائے. کلکوزی مجخین، اس کو مجخین بھی پڑھا جاتا ہے اور مجخین بھی پڑھا جا سکتا ہے. دونوں صورتوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے اوندھا، الٹا کر دیا گیا ہو کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں مجخین. تو کل کوزی مجخین، جیسے کہ وہ برتن جس کو اوندھا کر دیا گیا ہو. تو جیسے کہ برتن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ برتن کو الٹا کر دیں تو برتن میں کچھ باقی رہے گا؟ ظاہر ہے کہ کچھ باقی نہیں رہے گا. تو جب برتن کے اندر الٹا کر دینے کی وجہ سے کچھ باقی نہیں رہتا، اسی طریقے سے وہ دل جس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کالا ہو چکا ہوتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے، تو اس دل کی بھی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. کل کوزی مجخین، جیسے کہ کوئی برتن جس کو اوندھا کر دیا گیا ہو. لا یعرف منکر معروفا ولا ینکر منکرا، وہ کسی اچھی بات کو نہیں پہچانتا اور کسی بری بات کا انکار نہیں کرتا.
یعنی ہر اچھی بات اس کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے اور ہر بری بات اس کے لیے قابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ دل کی حالت فتنے کا شکار ہو چکی ہے نا۔ اب ایک انسان کی سوچ بدل گئی ہے، انسان کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگا ہے، نفع کو نقصان، نقصان کو نفع سمجھنے لگا ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھنے لگا ہے، وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگا ہے۔ تو دل کی سوچ جب الٹی ہو گئی تو پھر انسان کو اچھی چیزیں بری لگنے لگیں۔ اب لا یعرف معروفاً، وہ کسی نیکی کے کام کو نہیں جانتا، اور بری چیز اس کو اچھی لگنے لگی۔ ولا ينکر منکرا، وہ کسی بری چیز کا انکار نہیں کرتا بلکہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے وہ فتنے کی حالت کہ جس فتنے کی حالت میں کوئی شخص اگر خدا نخواستہ مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی شرعی طور پر، اخلاقی طور پر جو چیزیں بری ہوتی ہیں وہ اس کے نزدیک بری نہیں ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں تو بہت بڑی تعداد ایسی ملتی ہے کہ جنہوں نے اچھائی کو برا سمجھا ہوا ہے، چنانچہ اچھے لوگ ان کے نزدیک برے ہیں، اچھائیاں ان کے نزدیک برائیاں ہیں، وہ نفع کی چیزوں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، شریعت کی پابندی کو اپنے لیے ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، پردہ کرنا، نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، انسان کا پائچے ٹخنے سے اوپر رکھنا، اسی طرح نماز روزے کی بات کرنا، فکر آخرت کی سوچ رکھنا، یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک اب بری بن گئی ہیں۔ کیوں؟ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اور یہ کیوں حالت ہوتی ہے کہ انسان کا سب سے پہلے دل فتنے کا شکار ہوتا ہے۔ جب دل میں فتنہ آیا تو سوچنے کا انداز بدل گیا۔ ایسے ہی جیسے کہ برتن کو اوندا کر دیا جائے، تو برتن اوندا ہو جائے تو اس میں جس طرح خیر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اسی طرح ایسے شخص کے اندر بھی خیر نام کی اور بھلائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، وہ کسی نیکی کے کام کو نہیں جانتا اور نہ ہی کسی برائی کے کام کا انکار کرتا ہے۔ الا ما اشرب من هواه، ہاں مگر بس وہی جو چیزیں اس کے دل میں خواہشات نفسانیہ سمو چکی ہیں اور جو اس کے دل میں بیٹھ چکی ہیں، بس وہی اس کے نزدیک سب سے اچھی چیز۔ اس حدیث میں غور کیا جائے تو ایک بہت اہم فتنے سے متعلق یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو اپنے دل کے بارے میں ہمیشہ اس بات کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ دل فتنے کا شکار نہ ہو، کیونکہ اگر انسان کا دل فتنے کا شکار ہوا اور دل کے اندر ایسے فتنے پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے سوچنے کا انداز بدل گیا تو انسان کے لیے نفع کی چیز نقصان دہ بن جائیں گی۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے اس حوالے سے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ انسان کے لیے کل تک جو ناخوب تھا وہ آج خوب بن گیا ہے، کل تک جو چیز گناہ تھی آج ہمارے معاشرے میں وہ اسٹینڈرڈ بن گیا ہے، زندگی کا اسٹیٹس بن گیا ہے، ایک ترقی کے راستے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ کل تک جو چیزیں معاشرے کے اندر بری سمجھی جاتی تھیں اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، آج ہم نے اپنے لیے ان کو ترقی کا ذریعہ بنا دیا۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ وعنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کی۔ ایک حدیث تو وہ ہے کہ رأیت احدہما، ان میں سے ایک کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، یعنی اس حدیث کو پورا ہوتے ہوئے میں نے دیکھ لیا ہے۔ وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، اور دوسری حدیث کے پورا ہونے کا میں انتظار کر رہا ہوں، یعنی ابھی تک میں نے ان دوسری حدیث کے مشاہد میں نے ابھی تک نہیں کیے، دیکھے نہیں ہیں ابھی تک۔ وہ کون سا مشاہدہ میں نے کیا ہے اور کون سا مشاہدہ میں نے نہیں کیا، آگے اسی کی تفصیل آ رہی ہے۔ حدثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال۔ پہلی بات آپ نے جو ہم سے بیان کی تھی جس کو ہم دیکھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں نازل ہوئی۔ امانت اللہ تعالی کی طرف سے، امانت کی صفت بندوں کے قلب کی جڑ میں نازل ہوئی۔ کیا مطلب؟ کہ قلب کے اندر گہرائی میں اتر گئی، اور اسی امانت کی صفت کے پیدا ہونے کے نتیجے میں ثم علموا من القرآن، لوگوں نے قرآن کریم کو سیکھا، ثم علموا من السنتی، پھر لوگوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھا،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے انسان کے لیے فطری طور پر امانت کا نزول ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر انسان کو امانت کی صفت دی گئی، جو اس کے قلب کی گہرائیوں میں جا کے جڑ کے اندر جس طرح کوئی چیز ہوتی ہے اس طرح قلب کی گہرائی میں جا کر امانت کی صفت اتر گئی، اور پھر انسان اس صفت کی وجہ سے امانت دار ہوا، امین بنا، خائن ہونے کی صفت اس کے اندر سے نکل گئی۔ اس امانت داری کا تقاضا یہ ہوا کہ پھر وہ اس امانت داری کے نتیجے میں قرآن کریم کی طرف مائل ہوا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کی طرف مائل ہوا۔ تو اب یہ ہوا کہ پہلے وہ امانت دار بنا، پھر قرآن کریم کا علم بردار بنا، سنت رسول کا علم بردار بنا، اور ایک مکمل اس کو ایک روحانی زندگی، نیکی اور تقوی والی زندگی اس کو نصیب ہو گئی۔ یہ تذکرہ ہے عہد نبوی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور زمانہ جاہلیت سے نکل کر وہ اسلام کے راستے پر آئے اور دین کی طرف آئے، قرآن اور حدیث کو سیکھا، پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، آپ سے تربیت حاصل کی، اپنی اصلاح کروائی، تو یہ ان کا ایسا منظر تھا کہ جس منظر کو صحابہ کرام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالی کی طرف سے امانت کی صفت ملی اور اس کے نتیجے میں قرآن و سنت کا علم حاصل ہوا۔ پھر یہ تو تھا وہ پہلا منظر جو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امانت کا نازل ہونا۔ دوسری چیز امانت کا اٹھایا جانا۔ حدثنا عن رفعها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے امانت کے اٹھانے کا تذکرہ کیا، امانت کے اٹھنے کا تذکرہ کیا کہ امانت کی صفت کس طریقے سے اٹھتی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ینام الرجل، کوئی شخص سوتا ہے گہری نیند، فتقبض الامانۃ من قلبہ، اور اس کے قلب سے، اس کے دل سے امانت کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ ینام الرجل النومۃ، کوئی شخص گہری نیند سوتا ہے اور اس کے نتیجے میں امانت اس کے دل سے اڑ جاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منظر کشی کی ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے عہد نبوی میں تو نہیں دیکھی، بعد کے زمانوں میں یہ چیز بھی ہوگی، کیا کہ دنیا سے امانت اٹھے گی۔ ینام الرجل النوم، کہ کوئی شخص سوئے گا گہری نیند اور اس کے نتیجے میں امانت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ اب یہ جو سونا ہے، یہ سونا حقیقی معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ ایک انسان رات کو سوئے اور صبح اٹھے اور اس کے دل سے امانت نکل چکی ہو۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سونے سے مراد غفلت کی نیند سونا، کہ ایک انسان جب گناہوں کے اندر منہمک ہو جائے، دین سے دور ہو اور آخرت کی فکر اس کے اوپر غالب نہ رہے، دنیا کی محبت، طمع اور لالچ میں وہ ڈوبنے لگے، تو پھر اس کو کہتے ہیں غفلت کی نیند سونا۔ اس غفلت کی نیند سونے کے نتیجے میں انسان کے دل سے امانت اس طرح سے اٹھتی ہے کہ بس اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، جیسے رات کو سونے والا صبح اٹھے اور اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل چکی ہو۔ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مثل عصر الوقت، فرمائے کہ اس کا اثر اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے کہ کوئی وقت، کاف کے سکون کے ساتھ، یعنی وقت کا مطلب ہوتا ہے ڈاٹ، کوئی نقطہ جو کسی چیز پر لگایا جائے، فرمائے کہ بالکل ڈاٹ کی طرح، ایک نقطے کی طرح سے اس کا اثر رہ جاتا ہے۔ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا، اس کا نقطے کی طرح سے ایک اثر باقی رہ جاتا ہے کہ دل سے امانت راتوں رات اٹھا لی گئی اور غفلت کی نیند کی حالت میں اس کے دل سے امانت نکال دی گئی اور اس کو پتہ بھی نہ چلا، بس اتنا ہی اثر رہ گیا امانت کا، جیسا کہ یوں سمجھو کہ ایک ڈاٹ اور ایک سیاہ نقطے کا اثر ہوتا ہے۔ ثم ینام النومۃ، پھر دوبارہ وہ سویا غفلت کی نیند، فتقبض، پھر دوبارہ اس کے اوپر سے امانت کھینچ لی جاتی ہے، فیبقى اثرها مثل اثر المجلی، اس کا اثر اس کے اوپر باقی رہ جاتا ہے اتنا جیسا کہ کوئی آبلے کا اثر۔ مجل کے معنی آتے ہیں آبلہ، چھالا، جو انسان کے کام کرتے کرتے ہاتھ میں گٹے پڑ جاتے ہیں یا کوئی گرم چیز لگ جانے کی وجہ سے انسان کے ہاتھ میں چھالا پڑ جاتا ہے۔ تو چھالا کس طرح سے ہوتا ہے کہ کھال کا کچھ حصہ اڑ جاتا ہے، اندر پانی اور فاسد مادہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس چھالے کو پھاڑیں
اور اسکن کو ہٹائیں تو اندر سے وہ مواد بھی نکلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مجل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فیبقى اثرها، کہ اس امانت کا اثر دوسرے نمبر پر اتنا باقی رہ جاتا ہے جیسے کہ کوئی چھالا۔ کیا مطلب کہ چھالا جس طریقے سے ہوتا ہے نا، اس طریقے سے اس کا اثر۔ پہلے نمبر پر تو اتنی امانت اٹھائی گئی کہ نقطے کی طرح، ایک سیاہ ڈاٹ کی طرح اس کا اثر باقی رہ گیا۔ پھر دوبارہ امانت اٹھائی گئی تو اس کا اثر اتنا باقی رہا جیسے کہ کوئی چھالے کا اثر۔ کجمرن، اس چھالے کو آپ نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جیسے کجمرن دحرجتہ علی رجلک، جیسے کہ کوئی انگارہ تم لڑکاؤ اپنی پاؤں کی طرف، آپ اپنے پاؤں کی جانب کوئی انگارہ لڑکائیں، فنفطہ، تو اس سے وہ جگہ چھالا پڑ جاتا ہے جہاں پر انگارہ لگتا ہے، فتراہ منتبرن، تم اس کو پھولا ہوا دیکھو گے کہ وہ چھالا پھولا ہوا ہے، گوشت کا وہ حصہ اٹھا ہوا ہے اور کھال اس کی باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے، لیکن ولیس فیہ شیء، اس کے اندر کام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اندر کیا ہوتا ہے؟ فاسد مادہ ہوتا ہے نا، کہ آپ اس اگر چھالے کو پھاڑیں تو اندر سے کوئی کام کی چیز نہیں نکلے گی، بلکہ وہ چیز نکلے گی جو کہ ایک فاسد مادہ ہے۔ فرمائے اسی طریقے سے امانت کا اثر بھی ایک چھالے کی طرح ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اثر بھی بیکار ہوتا ہے، وہ اثر بھی کسی کام کا نہیں ہوتا، جیسے کہ چھالا کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے وہ اثر بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہ دوسرے نمبر پر امانت اٹھتی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر امانت مزید اٹھتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ وہ کیا ہے؟ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، لوگ صبح اس حالت میں کرتے ہیں يَتَبَايَعُونَ، کہ آپس میں ایک دوسرے سے بيع و شراء کر رہے ہوں، وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، حالانکہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو امانت کو ادا کرنے والا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے اعتبار سے منظر کشی کی ہے، یعنی اس کا مطلب کہ تیسرے نمبر پر امانت کے اٹھنے کے بعد صورتحال اس طرح کی ہو جائے گی کہ صبح کے وقت میں لوگ ایک دوسرے سے بيع و شراء یعنی خرید و فروخت کے معاملات کر رہے ہوں گے، ولا یکاد احد، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو امانت کی ادائیگی کرتا، کوئی بھی امانت کی ادائیگی کرنے والا نہیں ہوگا۔ فیقال، چنانچہ صورتحال یہ بن جائے گی امانت کے فقدان کے بارے میں اور امانت کے ناپید ہو جانے کے بارے میں، اس طرح کی صورتحال بن جائے گی کہ فیقال ان بنی فلان رجلا امینا، کہ یوں کہا جانے لگے گا کہ بنو فلاں کے اندر ایک بڑا امانت دار آدمی موجود ہے۔ مطلب اتنی انہونی چیز بن جائے گی کہ اگر کسی قبیلے کے اندر، کسی محلے کے اندر کوئی امانت دار شخص ہو جو امانت کا معاملہ رکھتا ہو اور دیانتداری سے کام کرتا ہو، تو لوگوں میں اس کے چرچے ہوں گے جیسے کہ کوئی بہت انوکھا واقعہ، کیونکہ چاروں طرف خیانت اتنی عام ہو چکی ہوگی کہ اگر کوئی امانت دار ہوگا تو لوگوں میں اس کا بڑا مقام، دور دور تک اس کا چرچا اور شہرہ ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ جی فلاں علاقے میں، فلاں قبیلے میں، فلاں بستی میں اس طرح کا ایک بندہ رہتا ہے جو بڑا امانت دار اور دیانتدار ہے۔ کیا مطلب؟ کہ گویا کہ اتنے سارے لوگ جو معاشرے کے اندر ہیں وہ سب خائن ہو چکے ہوں۔ فَيُقَالُ إِنَّ بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، فلاں قبیلے کے اندر ایک امانت دار شخص رہتا ہے۔ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، اور ایسے شخص سے، کسی ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا جو دنیا کی محبت میں، دنیا کی حرص و طمع میں غافل ہو کر اور دین سے لاپرواہ ہو کر زندگی گزار رہا ہو، ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا ما اعقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ، کہ فلاں شخص دیکھو، ما اعقلہ، کہ فلاں شخص کتنا عقل مند ہے، وما اظرفہ، فلاں شخص کتنا سمجھدار ہے، وما اجلدہ، فلاں شخص کتنا طاقت اور قوت والا ہے۔ حالانکہ وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، اس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں میں اس کی سمجھداری کے تذکرے ہو رہے ہوں گے اور لوگ اس کے چرچے کر رہے ہوں گے کہ جی وہ بڑا اچھا بندہ ہے اور کام کرنا جانتا ہے اور سمجھدار ہے، بڑا ذہین قسم کا ہے اور معاملہ فہمی کی صفت رکھتا ہے۔ لوگوں میں دنیاوی اعتبار سے تو اس کے بڑے شہرے اور چرچے ہوں گے، لیکن خیر نام کی، ایمان نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت کی صفت کے اٹھ جانے کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں دنیا کے اندر سے امانت داری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور کیسے خاتمہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سب سے پہلے نمبر پر تو امانت اس طرح سے ختم ہوگی کہ بس یوں سمجھو کہ جیسے کسی کے اوپر ایک سیاہ ڈاٹ ہوتا ہے، کسی کاغذ پر یا کسی کپڑے پر کسی چیز پر اگر آپ ایک ڈاٹ لگا دیں تو اس ڈاٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے اتنی بڑی جگہ میں، اتنے بڑے ایریا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے امانت اٹھے گی تو بس ایک سیاہ نقطے کے مانند باقی رہ جائے گی، پھر دوبارہ اٹھے گی، دوسرے نمبر پر یہ امانت دوبارہ اٹھے گی، اس وقت اس کی حالت ایک چھالے کی طرح سے ہوگی. یعنی کیا مطلب کہ جس طرح چھالا ایک بے حیثیت ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اس امانت کی بھی صفت کا کوئی ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور تیسرے نمبر پر امانت جو مزید باقی رہ گئی تھی وہ بھی اٹھ جائے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی امانت کی صفت باقی نہیں رہے گی. اس طرح سے دنیا کے اندر سے امانت کی صفت اٹھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ اگر کہیں کسی قبیلے، کسی برادری، کسی محلے، کسی بستی میں کوئی امانت دار ہوگا تو اس کی امانت کے چرچے ہو رہے ہوں گے. اس طرح کا امانت کا فقدان ہوگا. آپ ذرا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج یہ چیز کس حد تک بہت تیزی سے پھیل چکی ہے اور کتنی مزید پھیلتی چلی جا رہی ہے. کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں، اسی طرح ملازم رکھنے میں، خادم رکھنے میں، نوکر رکھنے میں، کام کے لیے کسی کو رکھنے میں، کسی کے ساتھ پارٹنری کرنے میں، کسی کے ساتھ کاروبار کرنے میں، مزاربت کرنے میں، امانت رکھوانے میں، قرض دینے میں، ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے. کیا؟ بندہ امانت دار نہیں ملتا. بندہ امانت دار نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی پر اعتماد کر ہی نہیں سکتے. جس پر آپ اعتماد کریں گے وہ اس کی طرف سے ایسی آپ کو ڈز لگے گی کہ آپ بھول جائیں گے کسی پر اعتماد کرنا. کسی کو قرض دینے کا مطلب اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ نے کوئی نیکی کی، اس کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کیا، مظاہرہ کیا، آپ نے اس کو قرض کی رقم فراہم کی، اب اس کا فون آپ کر کے دیکھ لیجئے، فون اٹھانا چھوڑ دے گا. اسی طریقے سے کسی سے بزنس میں آپ پارٹنری کے طور پر کاروبار کریں، اس کو جب موقع ملے گا وہ آپ کو ڈس دے گا. اسی طریقے سے آپ کوئی کام کروائیں، مزدور ڈنڈی مارے گا، میکینک ڈنڈی مارے گا. آپ کھڑے ہو کر جب تک کام کرنے کے لیے چوکس آپ دیکھیں گے نہیں، نگرانی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا کام نہیں ہوگا. لوگ 2 نمبر کام کر لیتے ہیں، فراڈ کر دیتے ہیں، چیزیں نکال لیتے ہیں، اوریجنل چیزوں کے بجائے دوسری چیزیں ڈال دیتے ہیں. کام ہوتا کتنوں کا ہے، کتنے پیسے کا ہے، اور کر کے کتنا بتاتے ہیں. چھوٹی سی مشین کا کام بھی آپ کو، اگر آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ دے کر واپس آئیں تو اس کا مطلب پیچھے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر جگہ یہ میں چند مثالیں دی ہیں. کاروباری لائن، بزنس لائن کے حوالے سے ہر انسان آج اس بات کا متلاشی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ با اعتماد ہو تو بتائیں. بندہ با اعتماد نہیں ملتا، چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بہت حد تک پوری ہوتی چلی گئی ہے، اور آئندہ بھی نہ جانے کتنی ہوگی. ایسا نہیں ہے، اس وقت بھی الحمدللہ بہت لوگ امانت دار ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں کہ الحمدللہ جن کے اندر امانت داری کی صفت ہے. لیکن یاد رکھیے، ہم جس طرح قیامت کے قریب جا رہے ہیں، قیامت کے جتنا ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے، یہ صفت اور زیادہ اٹھتی چلی جائے گی. ابھی جتنی اٹھی ہے، آپ اس سے آگے مزید اٹھتا ہوا دیکھیں گے. 3 اسٹیپ اس حدیث میں ذکر کیے ہیں. پہلے نمبر پر امانت اتنی اٹھے گی کہ بس ایک ڈاٹ کا سا اثر رہ جائے گا. دوسرے نمبر پر جیسے کہ کوئی چھالا، اور تیسرے نمبر پر اس کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان باقی نہیں رہے گا. اتنا امانت داری کی صفت اٹھ جائے گی. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اسی لیے خود بھی، اپنے آپ کو بھی سب سے پہلے نمبر پر تو ہمیں اپنے ذاتی طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک امانت دار مسلمان بنیں، امین بنیں، خائن نہ بنیں. ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خائنین کو پسند نہیں کرتے. امانت دار بنے. ایک مخلص مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے. جو مخلص مومن نہیں ہے، منافق ہے، وہ خیانت کرتا ہے. مومن خیانت نہیں کرتا. حدیث میں خود آتا ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس پر اعتماد کیا جائے، جب اس کو امانت دار بنایا جائے تو وہ خیانت کر بیٹھتا ہے.
تو خیانت کرنا یہ تو منافق کی صفت ہے، مخلص مومن کی تو صفت نہیں ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر خیانت، فراڈ، دھوکہ دہی، غلط بیانی، یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ الامان والحفیظ کے اب ڈھونڈنے سے بھی آپ کو کوئی بااعتماد بندہ مل جائے تو بڑی نصیبوں والی بات ہوتی ہے. نصیبوں والی بات کہلاتی ہے کہ بھئی بندہ بااعتماد مل گیا. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ایک امانت دار مومن بنائیں، پھر دوسرے نمبر پر اپنے گرد و پیش میں محنت کریں، اپنے گھر والوں پر محنت کریں، اپنے بچوں پر محنت کریں، اپنے ماحول و معاشرے کے اندر جہاں تک آپ کا اثر و رسوخ ہے لوگوں کو امانت داری سکھائیے، اس کی تربیت دیجیے، اس کی ٹریننگ دیجیے، اس کے بارے میں ان کا ذہن بنائیے، اس کے بارے میں ان کو آگاہی فراہم کیجیے، ان کو احادیث کے حوالے سے بتائیے کہ یہ صفت دنیا سے اٹھتی چلی جا رہی ہے، ہمیں امانت دار بننا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو ایک امانت دار معاشرہ بنانا ہے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زندگی کو، سیرت طیبہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ وہ کافر جو آپ کی رسالت کو تو تسلیم نہیں کرتے تھے، آپ کو رسول تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کے پیغام خداوندی کو قبول کرنے کے لیے جو تیار نہیں تھے، لیکن وہ بھی آپ کو ایک صادق اور امین کہا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ یہاں تک کا معاملہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف. انہی کفار کے نرغے میں سے آپ نکل کر گئے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے اوپر تلواریں اٹھائی ہوئی تھیں اور آپ کے قتل کی پلاننگ کر لی تھی اور آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے اور آپ کو مارنے کے لیے سب جمع بھی ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ انہی کے نرغے کے درمیان سے نکلے اور آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو آپ کے پاس انہی لوگوں کی امانتیں موجود تھیں کہ جنہوں نے آپ کے راستے روکے ہوئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپ کر گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی امانتیں لوٹا کر پھر آنا. یہ امانت داری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے. وعنہ قال كان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. لوگ پوچھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں، یعنی مثلا ایمان کا افضل ترین عمل کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، نیکیوں کے کام کیا ہیں، فلاں عمل پہ کیا ثواب ملتا ہے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، یہ خیر کے سوالات ہیں. لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. شر کے بارے میں کیوں پوچھتا تھا؟ آگے اس کی علت اور وجہ ہے مخافۃ ان یدرکنی، اس خوف سے کہ کہیں مجھے شر نہ پہنچ جائے، میں کہیں شر کا نشانہ نہ بن جاؤں، میں کہیں شر کا شکار نہ ہو جاؤں. اس خوف سے میں شر کے بارے میں معلومات حاصل کیا کرتا تھا تاکہ مجھے شر نہ پہنچے. قال، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ انا کننا فی جاہلیت، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں رہا کرتے تھے، ہر چیز جاہلانہ دور کے اندر جاہلیت کے زمانے کے مطابق تھی، اس کے اندر سب کچھ وہی تھا جو جاہلیت کے زمانے میں بد سے بدتر تھا. جاہلیت کے زمانے میں وشرن، اور شر کے زمانے میں رہا کرتے تھے. فجاءنا اللہ بہذا الخیر، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ خیر عطا کر دی، یہ بھلائی عطا کر دی، یعنی اسلام کی صورت میں اللہ نے اتنی بڑی بھلائی کی چیز ہمیں عطا کر دی. یا رسول اللہ یہ بتائیے فہل بعد هذا الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد پھر دوبارہ کوئی شر آئے گا؟ کیا اس خیر کے بعد دوبارہ کوئی شر آئے گا؟ یعنی اس کا مطلب اسلام تو آ چکا، اب اسلام خیر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، کیا اس کے بعد اب کوئی شر دوبارہ آنا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، بالکل. آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس شر کے بعد دوبارہ، اس خیر کے بعد دوبارہ شر آئے گا. میں نے عرض کیا وحل بعد ذالک الشر، بہرحال وہ جو شر آئے گا کیا اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی خیر آئے گی؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، کہ جی ہاں، اس کے بعد خیر آئے گی، اس کے بعد دوبارہ خیر آئے گی. یعنی اسلام جو خیر ہے اس کے بعد شر آئے گا، شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی، خیر کے بعد دوبارہ شر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے بعد دوبارہ خیر تو آئے گی، لیکن اس خیر کے اندر فیہ دخن، کچھ دھواں ہوگا. دخن دخان سے ہے، دخان کا معنی ہوتا ہے دھوئیں کے،
کہ اس خیر کے اندر کچھ دھواں ہوگا، یعنی کچھ کمی ہوگی، وہ خیر خالص نہیں ہوگی، خیر خالص نہیں ہوگی۔ جیسے کہ جو آگ دھواں بھی چھوڑے، اس آگ کو کہتے ہیں کہ وہ خالص نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر جل کر دھواں بننے کی صفت پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ آگ خالص نہیں ہے، خالص آگ ہوتی تو پھر وہ دھواں نہ چھوڑتی۔ تو جس طرح سے دھواں آگ کے بارے میں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ خالص نہیں ہے، اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر لوگوں کی دین کے اندر، اسلام کے اندر، احکام خداوندی کے اندر ایسی کچھ باتیں مکسنگ ہو جائیں گی کہ نتیجے میں وہ چیز دین کی اصل خالص نہیں رہے گی، مطلب اس کے اندر کچھ کمی ہوگی۔ وفیہ دخن، اس کے اندر کچھ دھواں ہوگا، یعنی کچھ کمی ہوگی۔ قل تو میں نے پوچھا وما دخنہ، اس کا دخن کیا ہوگا، دھواں کیا ہوگا، یعنی کون سی چیز ایسی ہوگی کہ جو اس کے اندر ملاوٹ کا ذریعہ بنے؟ قال، آپ نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میری سنت کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اختیار کریں گے۔ یستنون، جو لوگ چلیں گے ایسی راہوں میں، بغیر سنتی، جو میری سنت کی راہ نہیں ہوگی، میری سنت کی راہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف چلیں گے، یعنی بدعات کی طرف، رسم و رواج کی طرف، خرافات کی طرف۔ وَيَهْدُونَ بغیر ہدی، اور وہ میرے طریقے زندگی کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کی لوگوں کو رہنمائی کریں، میرے طریقے زندگی کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے زندگی کو اپنانے کے لیے لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ اس کا مطلب خود بھی وہ غلط چل رہے ہوں گے اور لوگوں کی بھی غلط رہنمائی کریں گے۔ تعرف فیہم تعرف منہم وتنکر، تم ان کی کچھ باتوں کو تو پہچان لو گے اور کچھ باتوں کا تم انکار کرو گے۔ کیا مطلب کہ ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی دیکھو گے جن کے بارے میں تمہیں پتا ہوگا کہ ہاں یہ صحیح ہیں، درست ہیں، اسلام کے مطابق ہیں۔ وتنکروا، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں تم انکار کرو گے۔ کیا مطلب کہ تمہیں ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ یہ کہاں سے آئی، یہ کون سے کام ہیں، یہ جو اعمال کر رہے ہیں یہ کہاں سے کر رہے ہیں، اس کا دین میں، شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں تو کوئی تصور نہیں ملتا۔ مطلب کیا؟ معاشرے کے اندر بدعتیں شامل ہو جائیں گی، بدعتیں شامل ہو جائیں گی۔ قلت، میں نے عرض کیا کہ فہل بعد ذلک الخیر من شر، کہ ٹھیک ہے یہ جو خیر آئے گی اس کے اندر کچھ ملاوٹ ہوگی اور کچھ اس کے اندر دھواں ہوگا، یعنی یہ خیر خالص نہیں ہوگی، کیا اس خیر کے بعد دوبارہ شر آئے گا؟ فہل بعد ذلک الخیر من شر، کیا اس خیر کے اندر، خیر کے بعد دوبارہ کوئی شر آئے گا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کے بعد پھر دوبارہ شر آئے گا۔ وہ شر کیا ہوگا؟ یہ قرب قیامت کا موقع ہوگا، جس موقع کی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس خیر کے بعد دوبارہ شر آئے گا، اور وہ شر کچھ اس شکل میں ہوگا کہ دعات علی ابواب جہنم، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کچھ ایسے داعی کھڑے ہوں گے، دعوت دینے والے، رہنمائی کرنے والے، لوگوں کی پیشوائی کرنے والے، امام بن کر کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو بلا رہے ہوں گے جہنم کے دروازوں کی طرف، کیا ہو جہنم کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے وہ شر جو بالکل قرب قیامت کے قریب، یعنی اس کا مطلب آپ شروع سے دیکھیے حدیث میں، سب سے پہلے جاہلیت کے بعد خیر آئی اسلام کی شکل میں، اسلام کے بعد پھر شر آیا مختلف فتنوں کی صورت میں، شر کے بعد دوبارہ خیر آئی لیکن وہ خیر خالص نہیں تھی، اس خیر کے بعد پھر قرب قیامت میں دوبارہ شر آئے گا۔ وہ شر کیا ہوگا؟ آپ نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کچھ ایسے داعی کھڑے ہوں گے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے، دعوت دے رہے ہوں گے کہ آؤ جہنم کی طرف۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان داعیوں کی، دعوت دینے والوں کی دعوت کو قبول کرے گا جہنم کی طرف جانے کے لیے، قذفوہ فیہا، وہ داعی اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، وہ داعی اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ قل، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صفہم لنا، ایسے داعیوں کی ہمیں کچھ صفت بتا دیجئے، کچھ ان کی کیفیت بتا دیجئے تاکہ ہم ان سے بچیں، کہ وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہوں گے تو ہمیں تو ان کو پہچاننا ہوگا تاکہ ہم ان کی طرف نہ بڑھیں، ہم ان کی بات کو قبول نہ کریں۔ قال، آپ نے فرمایا کہ ہم من جلدتنا،
کہ وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوگی، وہ ہمارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ جلد کھال کو کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ ہماری ہی کھال اور بال رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ہم انسانوں میں سے ہوں گے۔ وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری زبانیں بولتے ہوں گے، یعنی اس کا مطلب ہماری طرح گفتگو کرتے ہوں گے، ہماری طرح کے ایک عام سے انسان ہوں گے۔ قلت، میں نے کہا، فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، یا رسول اللہ اگر مجھے یہ وقت مل جائے، اگر یہ وقت مجھے پالے، مطلب اس وقت تک میں پہنچ جاؤں، تو آپ مجھے بتائیے کرنے کا کیا کام ہے؟ بڑا اہم سوال انہوں نے کیا۔ قلت، میں نے عرض کیا، فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کہ اگر مجھے یہ زمانہ پالے، مطلب میں ایسے زمانے تک پہنچ جاؤں اور ایسے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے داعیوں سے میرا پالا پڑ جائے، تو مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فما تأمرنی، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں ایسی صورت میں کہ جب کہ وہ مجھے پالے؟ قال، آپ نے فرمایا، تلزم جماعت المسلمین، تم لوگ مسلمانوں کی جمعیت سے وابستہ رہنا اور مسلمانوں کے امام کو تھامے رہنا۔ مسلمانوں کی جمعیت سے وابستہ رہنے کا مطلب جمہور امت مسلمہ کے طریقے سے نہ ہٹنا، جمہور امت مسلمہ کے طریقے سے نہ ہٹنا۔ جو جمہور امت مسلمہ کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، امت کے سلف صالحین نے کیا، امت کے بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، محدثین اور مفسرین نے کیا۔ جس نظریے، جس سوچ، جس طریقے کو، جس راستے کو، جس دستور حیات کو امت کے جمہور نے اختیار کیا، تم اس سے وابستگی اختیار کرنا، ان کو چھوڑ کر ایسے لیڈروں کے پیچھے مت چلنا کہ جو تمہیں جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کے کھینچ رہے ہوں، اور ان کا نظریہ، ان کا منشور، ان کا پیش کردہ نظام زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں سے مختلف ہوگا۔ ایسے ہوتے ہیں وقت کے بڑے بڑے اس طرح کے پہلے بھی گزرے ہیں، اور آج بھی بڑے بڑے اسکالر ایسے موجود ہیں۔ 1400 سال سے امت کے جمہور ائمہ کو، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور آج کے کھڑے ہوئے ایک جدید مذہبی اسکالر کو ایسی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس نے 1400 سال کے نظریے کو ریجیکٹ کر دیا، وہ ایک نیا نظریہ، ایک نئی سوچ، ایک نیا دین لے کے پیش کر رہا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا یہ منظر نہیں ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے جو معاشرے کے اندر ایک نیا دین پیش کرتے ہیں، نیا دستور حیات پیش کرتے ہیں، نئی سوچ پیش کرتے ہیں، اسلام کی غلط تشریحات کرتے ہیں، اسلام کی بیان کردہ مختلف حدیثوں اور فرامین نبویہ کی ان کے نزدیک ایسی تعویلیں ہوتی ہیں جس کو 1400 سال سے کسی نے بیان نہیں کیا۔ اللہ اکبر، وقت کم ہے، نہیں تو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں کھول کھول کے بتاتا، وہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کے لوگ فتنہ پرور یہ کام کر رہے ہیں۔ امت کے جمہور سے وابستہ رہیے، یہ جملہ یاد رکھیے، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم لوگ مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ، مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ وابستہ رہنا، و امامہم، اور مسلمانوں کے امام کو تھامے رکھنا، اس سے ہٹ کر کسی کی بات مت ماننا۔ قلت، میں نے کہا، فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام، اگر لوگوں کی کوئی جمعیت اور کوئی امام نہ ہو، قال، آپ نے فرمایا، فاعتزل تلك الفرق كلها، تو ایسے تمام فرقوں سے تم کنارہ کش ہو جانا۔ فاعتزل، اعتزال کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا۔ فاعتزل تلك الفرق كلها، تم ایسے تمام فرقوں سے علیحدگی اختیار کر لینا، یکسو ہو جانا، کسی بھی فرقے میں، جماعت میں شامل نہ ہونا۔ ولو ان تعض باصل شجرۃ، اگرچہ تمہیں درخت کی جڑ کو ہی کیوں نہ کاٹنا پڑے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں علیحدگی اختیار کرنے اور جنگلوں میں جا کر رہنے اور بیابان ویرانوں میں جا کر رہنے کی صورت میں کھانے کو بھی کچھ نہ ملے، تمہیں درختوں کی جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑ جائے، لیکن تم درختوں کی جڑ چبا کر اپنی زندگی کو بچا لینا، اپنے ایمان کو بچا لینا، اپنی روحانیت کو بچا لینا، ورنہ ایسے لوگوں کے فتنے کا تم شکار ہو کر اپنے ایمان کو بھی کھو دو گے۔ ولو ان تعض باصل شجرۃ، اگرچہ تم درختوں کی جڑ کو ہی کیوں نہ کاٹنا پڑ جائے، تب بھی تم لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا۔ حتی یدرکک الموت، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، وانت علی ذلک، اور تم اسی حالت پر ہو، یعنی کہ مسلمانوں کی جمعیت سے وابستہ رہو، اور اگر ان کی جمعیت نہ ہو
تو مسلمانوں کی جو اجتماعیت قدیم زمانے کے اعتبار سے سلف صالحین کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، تم اس حالت پر برقرار رہو اور اس حالت پر جمے رہو، اور تمہارے پائے ثبات کے اندر کسی قسم کی ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے۔ استقامت کا پہاڑ بن کر تم اس حالت پر جمے رہنا اور اپنے ایمان کا تحفظ رکھنا۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، یہی روایت مسلم شریف کے اندر کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ہے، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کچھ ایسے ائمہ مقتدی اور پیشوا آئیں گے، لا یہتدون بہدایا، جو بظاہر تو لوگوں کے مقتدی اور پیشوا اور امام ہوں گے، لیکن میرے طریقے پر وہ نہیں چلتے ہوں گے، میرے طریقے سے ہٹے ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور میری سنت کے راستے پر نہیں چلتے ہوں گے، وسیقوم فیہم رجال، اور ان قریب ان کے اندر کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، کہ جن کے دل کوئی انسانوں کے دل نہیں بلکہ شیطانوں کے دل ہوں گے، فی جسمان انس، جو انسان کے جسم میں ہوں گے۔ بظاہر جسم تو ان کا انسانوں جیسا ہوگا، لیکن دل ان کے ایسے فتنہ پرور ہوں گے، اور دل ان کے ایسے فتنوں کا شکار ہوں گے کہ وہ دل انسان کے نہیں بلکہ شیاطین کے دل ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیف اصنع یا رسول اللہ، ایسے موقع پر یا رسول اللہ میرے کرنے کا کیا کام ہے، میں کیا کروں؟ ان ادرکت ذالک، اگر میں ایسے لوگوں کو پالوں، قال، آپ نے فرمایا تسمع وتطیع الامیر وان ضرب ظہرک واخذ مالک فاسمع واطع۔ آپ نے فرمایا تمہارا کام سننا اور اطاعت کرنا ہے، اپنے امیر کی اطاعت سے ہٹنا نہیں، اگرچہ تمہاری کمر پر مارا جائے اور تمہارا مال چھینا جائے تب بھی تم سننا اور اطاعت کرنا۔ آگے مزید ان چیزوں کی وضاحتیں آئیں گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ائمہ مضلین کا تذکرہ کیا ہے کہ جو امت کے بظاہر مقتدی پیشوا رہنما بن کر لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی مزید آپ نے نشاندہی کی ہے۔ بہرحال یہاں جو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا طریقہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے جمہور جس طرف موجود ہوں ان کی جمعیت سے وابستگی اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ جتنے فتنے رونما ہو چکے ہیں دنیا کے اندر یا رونما ہو رہے ہیں یا آئندہ وجود میں آنے والے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہان کی کامیابیاں نصیب فرما، ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک و صالح متقی پرہیزگار اپنے محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم نے ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما، عافیت اور فلاح دارین نصیب فرما۔ یا اللہ تمام تر دنیا اور آخرت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، جن فتنوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں ان سے ہمیں نکال دیجئے، اور ہمیں فتنوں کے بارے میں آگاہی نصیب فرما، بیداری عطا فرما، شعور نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔